جب کسی ریاست میں ایک پورا خاندان پانی کی لہریں بہا کر لے جائیں، مائیں اپنے بچوں کو ڈوبتا ہوا دیکھیں اور بچے اپنے ماں باپ کو مرتا ہوا دیکھیں، تو ایک سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا فقط یہ ایک حادثہ تھا یا پھر ایک ریاست کا سسٹمیٹک فیلئر؟ آج بطور قوم اور ریاست ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اگر کسی سوشلی، پولیٹیکلی یا اکنامکلی غریب شخص کا پورا خاندان پانی کی لہریں بہا کر لے جائیں تو ہم اسے تقدیر کا لبادہ اوڑھ دیتے ہیں، اور اگر کسی امیر شخص یا پھر ایرسٹوکریسی یا پھر اس ملک کی اشرافیہ پہ خرونچ بھی آئے تو ہماری پارلیمان، ہمارے ادارے راتوں کی اندھیری میں کھل جاتے ہیں اور پالیسیز بنا دی جاتی ہیں۔ ان سارے سوالوں میں سے ایک بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایک ریاست کا مقصد کیا ہے؟ اور اس مقصد کو ڈھونڈنے کے لیے اگر ہم ماضی کے کچھ فلاسفرز کی طرف دیکھیں تو پلیٹو اپنی کتاب دی ریپبلک میں کوٹ کرتا ہے that justice is nothing else than the interest of the stronger، یعنی کہ انصاف وہی ہے جو طاقتور کے فائدے میں ہو۔ اور یہ آج کا ماڈرن فینومینن نہیں ہے۔ اگر ماضی میں بھی جا کر دیکھا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اینشنٹ فرانس میں جب 17th اور 18th سینچری کے بیچ میں فیمن آیا، یعنی کہ بھوک سے لوگ مرنے لگے، سٹارویشن سے لوگ مرنے لگے اور ویدر کنڈیشنز ڈیوسٹیٹنگ ہو گئی، ریاست کو تب تک فرق نہ پڑا جب تک اس فیمن کا یا پھر ویدر کنڈیشنز کا امپیکٹ وہاں کی اشرافیہ یعنی کہ ایرسٹوکریسی پہ نہ پڑا۔ جب ایرسٹوکریسی پہ امپیکٹ آیا تو ریاست نے کافی زیادہ سٹیپس لیے، لیکن اگین ان کا ایسا کوئی امپیکٹ نہیں تھا بیکاز آف دا فرینچ ریولوشن اٹسیلف۔ اس کے بعد اگر ہم لسبن کے ارتھ کویکس کی طرف دیکھیں ان 1755 تو ان ارتھ کویکس کے اندر پوری ریاست کا انفراسٹرکچر ختم ہو گیا، تقریباً 10,000 لوگ موت کے گھاٹ چڑھ گئے، لیکن ریاست کو فرق پھر بھی نہ پڑا کیونکہ وہ سارے انڈیویجولز اس طبقے کا حصہ تھے جو طبقہ اس ریاست کے لیے امپورٹنٹ نہیں، یعنی کہ انڈر پریولیجڈ طبقہ، وہاں کی وہ کلاس جو ایلیٹ کلاس کنسیڈر نہیں ہوتی۔ لیکن جب ان ارتھ کویکس کا امپیکٹ وہاں کے دارالحکومت یعنی کہ وہاں کے کیپٹل پہ پڑا، جہاں پہ ان کی اشرافیہ رہتی تھی، جہاں پہ ان کی ایلیٹ کلاس اپنا گزر بسر کرتی تھی، تو پھر ریاست نے ماضی میں پہلی دفعہ، دنیا کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ریاست نے ایک پراپر پلانڈ انفراسٹرکچر بنایا جو ارتھ کویک ریزسٹنٹ ہو اپنی نیچر میں۔ اور اگر پھر پاکستان کی طرف بھی دیکھا جائے اور اس کی چند ناکامیوں کی طرف بھی دیکھا جائے تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان کی صورتحال بھی ان ماضی کی ریاستوں سے کچھ بہتر نہیں۔ Even though it's the 21st century and the state should have been completely different in its overall outlook and its policies، لیکن پاکستان کے اندر وہ صورتحال ہمیں نظر نہیں آتی۔ پاکستان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے فریڈرک نیچے کا ایک کوٹ یاد آتا ہے، The state is the coldest of all cold monsters. Coldly it lies, and this lie crawls out of its mouth. I, the state, am the people. یعنی کہ ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لوگوں میں سے ہیں، ہم لوگوں سے ہیں اور ہماری پالیسیز لوگوں کے لیے ہیں۔ لیکن پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ریاست شاید صرف ایک علامت ہے، ایک تصویر، اور وہ ایک حقیقت نہیں، کیونکہ طاقتور کے لیے یہ ریاست آپ کو پروٹوکول بھی پرووائڈ کرے گی، آپ کو وی آئی پی کلچر بھی آپ کے لیے انٹروڈیوس کرے گی، آپ کی مال، جان، پراپرٹی، ان ساری چیزوں کو ریاست پاکستان آپ کے لیے پروٹیکٹ کرے گی، کیونکہ آپ اس پرٹیکولر کلاس کا حصہ ہیں جس کلاس کو یہ ریاست 1947 سے پروٹیکٹ کر رہی ہے۔ ایون دو 21st سینچری کے اندر آج کافی ریاستوں نے اپنا آؤٹ لک چینج کر کے اپنی ویلفیئر پالیسیز پہ کام کیا، لیکن پاکستان اس ریس میں شاید تھوڑا سا پیچھے رہ گیا، جس کی وجہ سے آج کے امیر کے لیے پالیسیز تو بنتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن جو سوشلی، پولیٹیکلی اور اکنامکلی غریب کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کے لیے ہماری ریاست دعاؤں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور یہ چیز آپ کو ایک پرٹیکولر ڈیٹا سے نظر آتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ 2010 کا سیلاب دیکھیں جہاں پہ ملک کا ہر ایک حصہ اس سیلاب سے امپیکٹ ہوا، لیکن اس کا سب سے زیادہ اثر انڈر پریولیجڈ کلاس پہ پڑا، کیونکہ اس سیلاب میں 90% آف دا impacted population of the country belong to rural areas of this country.
اس کے بعد اگر 2011 میں آنے والے سندھ کے اندر آنے والے سیلاب کی طرف ہم دیکھیں تو 15 لاکھ گھر تباہ ہو جاتے ہیں اور تقریباً 90 لاکھ افراد متاثر ہو جاتے ہیں. لیکن حکومت کی طرف سے جو ریلیف پرووائڈ کیا جاتا ہے اس کی 2 کرائیٹیریاز تھے کہ آپ کی سیاسی وابستگی کس کے ساتھ ہے اور آپ کتنی طاقت رکھتے ہیں اس ریاست کے اوور آل بیوروکریٹک ماڈل کے اندر اور پولیٹیکل ماڈل کے اندر. اگر آپ ایک طاقتور شخص ہیں اور آپ کی سیاسی وابستگیاں رائٹ لوگوں کے ساتھ ہیں تو آپ کو کافی ریلیف پرووائڈ کیا گیا, آپ کو اپنے آپ کو دوبارہ اپلفٹ کرنے کا موقع دیا گیا. لیکن if you belong to that particular class جس کے پاس نہ وہ کانٹیکٹس ہیں, نہ وہ سیاسی وابستگیاں ہیں, نہ وہ طاقت ہے, تو آپ کے لیے ریاست کے پاس کوئی بھی ریلیف موجود نہیں تھا. اگر ہم آج پوری دنیا کے اندر ناٹ اونلی پاکستان, اگر ہم گلوبلی دیکھیں تو انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن از اے گلوبل فینومینا جس نے پاکستان کو سگنیفیکنٹلی امپیکٹ کیا, اینڈ رائٹلی سو, بیکاز پاکستان از آلسو ون آف دوز کنٹریز جس نے اس انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کے اندر کنٹریبیوٹ بھی کیا. اور اس ساری انوائرمنٹل سچویشن کو دیکھتے ہوئے ناؤمی کلین اپنی کتاب دس چینجز ایوری تھنگ کیپٹلزم ورسز دا کلائمیٹ میں لکھتی ہیں, climate change is a civilizational wake-up call. It is an urgent message telling us that we need to entirely have a new economic model in order to sustain this world. اب اس بات کا مقصد یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر جو اکنامک ماڈل فالو کیا جاتا ہے وہ اکنامک ماڈل کی بیسس ہے ایکسپلائٹیشن اوور میس پروڈکشن, جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر آپ کو کلائمیٹ چینجز بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں, کلائمیٹ ڈیگریڈیشن بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے اور اوور آل ماحولیاتی بحران بھی بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر اس چیز کی ریکگنیشن یا پھر اس چیز کی اویئرنیس بہت زیادہ ایک کم ریشو میں ایگزسٹ کرتی ہے. شاید دیر آر a lot of factors to blame for this, لیکن ریسنٹ آج کل ایک چیز بہت سوشل میڈیا پہ اور ان سارے ٹولز کے تھرو نظر آتی ہے کہ پاکستانی ریاست, ہمارے انفلوئنشل لوگ سارے مل کر ایک پازیٹیو فینٹیسی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے سراؤنڈنگ میں کہ پاکستان کی صورتحال خراب نہیں ہے, پاکستان میں سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ سوات میں ہونے والے انسیڈنٹ, ایک پورے خاندان کا بہہ جانا, وہ انسیڈنٹ چند دنوں کے اندر بھلا دیا جاتا ہے. آئی نو کہ آنے والے کچھ دنوں میں شاید لوگ اور کسی چیز میں اور کسی انٹرٹینمنٹ میں اتنا ملوث ہو جائیں گے کہ وہ اس انسیڈنٹ کو کمپلیٹلی بھول جائیں گے. لیکن یہ سارا سوات میں ہوا ایک انسیڈنٹ ہماری طرف سے, اس خاندان کی طرف سے ایک سوال چھوڑ کر جاتا ہے کہ کیا سوات میں ہونے والا واقعہ واقعی ایک قدرتی آفت تھی یا ایک غیر فطری نظام کا قدرتی نتیجہ. اس کا فیصلہ آپ لوگ کریں, اور اگر آپ کے پاس ان سب سوالوں کا جواب ہو تو مجھے بھی ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.